ناظرین، اس وقت جو ہماری قوم میں اور جو ہمارے سیاستدانوں میں جو بری علتیں آ چکی ہیں ان میں فحش گوئی، فحش کام، فحش عادات، یہ سب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 70 کی دہائی ختم ہوئی تو زمانے نے ایک نئی کروٹ لی جس کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ ہر طریقے، عادت و اطوار، ذوق و شوق، رسم و رواج، رفتار کے ساتھ ساتھ اوقات کار بھی بدل گئے۔ نئی دہائی ایجادات لے کر آئی، وی سی آر، کمپیوٹر، کلاشنکوف، سیل فون، انٹرنیٹ اور اس سے جڑی اور بہت ساری چیزوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ وی سی آر کے لیے ذوالفقار علی بھٹو، کلاشنکوف کے لیے جنرل ضیاء، سیل فون اور انٹرنیٹ کے لیے پرویز مشرف اور بعد میں آنے والے سربراہان مملکت کو کسی بھی قسم کا الزام دینا کسی طور پر بھی درست نہیں۔ ایجادات زندگی کا سامان بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، اس کا غلط استعمال ہم خود کرتے ہیں۔ حکومت کا کام ان چیزوں کے غلط استعمال کو روکنا ہوتا ہے۔ بعض حکومتیں نہیں بلکہ تمام حکومتیں پاکستان میں ان ایجادات کے غلط استعمال کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ وی سی آر آنے سے پہلے سینما کا دور تھا۔ پاکستان میں اردو، پنجاب اور دیگر علاقائی زبانوں میں اچھی فلمیں بنائی گئیں، موضوعات چند ہی تھے لیکن انہیں مختلف انداز میں فلما کر صاف ستھری تفریح مہیا کی گئی۔ انگریزی فلموں کا اپنا مزاج تھا، ان میں رومانس، جنگ عظیم اول دوم، تاریخی واقعات اور جاسوسی کے مشن مقبول موضوعات تھے۔ ان فلموں میں ایک چمی اور بھرپور جفی کے اور کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی تھی جس پر ہر طرف شور اٹھ سکے۔ یہ فلمیں کہانی، ڈائریکشن، سینماٹوگرافی اور اداکاری کے زور پر کامیابی حاصل کرتی تھی۔ مکالمے بھی خوب ہوتے تھے لیکن ہمارے یہاں مکالموں کو سمجھنے والے، ان پر غور کرنے والے اور ان سے لطف اٹھانے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد سائیڈ پروگرام کی فلموں کا دور آیا جو تباہی کا پہلا دور تھا۔ حکومت نے اس پر توجہ دینے کی بجائے آنکھیں بند رکھی۔ اخبار میں فلم کے اشتہار کے ساتھ جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا گرما گرم پروگرام۔ بس یہی 3 حرف فلم کی کامیابی اور کھڑکی توڑ ہفتے کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ گرما گرم پروگرام 15 منٹ پر مشتمل ہوتا تھا۔ عوام کو پسند آتا تو وہ ہنستے مسکراتے سینما سے نکلتے اور اگلے شو کے منتظر تماش بینوں کو بتاتے کہ پیسے پورے ہو گئے۔ فلم پسند آتی اور پیسے ضائع ہونے کے خیال میں سینما کا فرنیچر توڑ دیا جاتا، بعض اوقات تو سینما کو آگ لگا دی جاتی۔ اس قسم کی فلموں اور کاروبار کرنے والے ڈسٹریبیوٹر اور سینما مالکان کی بات کو یقینی بناتے کہ فلم ٹھنڈی نہ قرار پائے، گرما گرم کا تاثر برقرار رہے۔ وی سی آر آنے سے گرم فلموں کا شوق رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ پہلا قدم بھارتی فلمیں تھیں جن میں باریک اور نیم اریاں لباس میں ہیروئن کے ایک رقص پر فلم سپر ہٹ ہو جاتی تھی۔ پھر ایسے رقص اور سین بڑھتے گئے۔ ابتدا میں وی سی آر مہنگی آئٹم تھی، کاروباری طبقہ آگے آیا، یوں وی سی آر اور بھارتی فلمیں کرائے پر ملنے لگیں۔ ہر محلے میں ایک گھر ایسا ضرور ہوتا جہاں ہفتے کی رات سے یہ شو چلنا شروع ہوتے اور اتوار کی رات کو ختم ہوتے۔ وی سی آر کے ساتھ پہلے دو پھر 4 فلمیں 100 روپے کرائے پر ملنی شروع ہوئیں۔ مشرقی روایات اور مذہبی جذبات کا خیال رکھنے والے اذان کے وقت فلم روک دیا کرتے تھے، اذان ختم ہوتے ہی دھندے میں لگ جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد اس کاروبار میں آ گئے۔ وی سی آر کی قیمت بھی کم ہو گئی، پھر گھر گھر وی سی آر پہنچ گیا تو بھارتی فلموں کا کرایہ کم ہو کر فقط 10 روپے رہ گیا۔ 10 روپے میں چلنے والی فلمیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید گرم ہو گئیں۔ اب ان فلموں میں وہ سین بکثرت شامل کیے جاتے ہیں جنہیں مخرب اخلاق کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا دور مکمل ننگی فلموں کا تھا۔ ابتدا میں انگریزی فلمیں آئیں، پھر بھارتی اور اس کے بعد تو ہر زبان، ہر ملک اور ہر کلچر کی فلموں کی بہتات ہو گئی۔ ملاوٹ شدہ مال بیچنے، تنخواہ سے کئی گنا زیادہ رشوت لینے، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے بعد کئی لوگ اس فلمی کاروبار سے کروڑ پتی بن گئے۔ دولت کی فراوانی، اس کی نمائش سے ان لوگوں کا شمار شہر کے شرفاء میں ہونے لگا۔ اس سے اگلا دور مزید تباہی کا دور تھا۔ گھروں میں ایک کمرہ ریڈنگ روم یا لائبریری کا درجہ رکھتا تھا، اس کمرے کا وجود ختم ہو گیا۔
اس کی جگہ ہوم تھیٹر نے لے لی، جہاں خاندان بھر کے افراد بشمول بہو، بیٹیاں، کم سن بچے اور بعض اوقات گھریلو ملازمائیں بھی اہتمام سے بیٹھ کر نیم گرم اور گرم فلمیں دیکھتے اور اپنے آپ کو موسٹ ماڈرن طبقے کا فرد سمجھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اسی اثنا میں فلموں کے موضوع بھی بدل گئے۔ دولت کے حصول کے لیے جرائم کے ارتکاب، جنسی رقابت، پھر دولت کے ذریعے حصول اقتدار کی جنگ جیسے موضوعات اہمیت اختیار کر گئے۔ ان فلموں نے نوجوان نسل کے ذہنوں کو بری طرح متاثر کیا۔ اب کسی بھی جرم کی تحقیق کرے، کہیں نہ کہیں مجرم ان فلموں یا ڈراموں کے زیر اثر نظر آئے گا۔ ہوم تھیٹر کے بعد اگلا مرحلہ گھروں میں بار اور ڈانسنگ فلور بننے کا آیا۔ ویکینڈ آنے سے 2 روز پہلے ویکینڈ پارٹی کے انتظامات شروع ہو جاتے تھے، پہلے جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر سپیدہ سحر نمودار ہونے تک چلتی ہیں۔ ان پارٹیوں میں کاروبار، دوستیاں، دشمنیاں، سب کچھ پروان چڑھتا ہے۔ یہ پارٹیاں منشیات کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ جس طرح کسی اعلیٰ درجے کے ریسٹورانٹ میں بوفے لگایا جاتا ہے، اسی طرح ان پارٹیوں میں چرس، افیون، شراب، گانجا، ہیروئن اور آئس مہیا کی جاتی ہے۔ پارٹی ہال کے ساتھ ان چیزوں کا سٹال موجود ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خریداری کر سکتا ہے۔ تمام کاروبار ایک سنہری اصول کے تحت ہوتا ہے، یعنی ادھار محبت کی کینچی ہے یا ادھار منع ہے۔ سٹال سے ملحقہ 2 بیڈ روم بھی ہر قسم کی ضروریات کے لیے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اس کلچر نے زندگی کے تمام شعبوں میں جڑیں پھیلا لی ہیں، حتیٰ کہ بعض سیاستدان بھی اس مکروہ شغل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان میں مردوں کے علاوہ متمول خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ان خواتین کا تعلق نامور کاروباری اور سیاسی گھرانوں سے ہے۔ گزشتہ 1 برس میں ان خواتین اور مردوں کی متعدد آڈیو اور ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں نظر آنے والے کرداروں نے اپنی حرکات پر شرمندہ ہونے اور قوم سے معافی مانگنے کی بجائے انہیں صرف جعلی قرار دینا ہی کافی سمجھا۔ چند روز قبل ملک کی ایک مقبول سیاسی شخصیت اور ایک نامور گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون کی فحش گفتگو پر مبنی 3 آڈیوز مارکیٹ میں آئی ہیں، جنہیں لیجنڈ آف مولا جٹ نامی فلم سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس شعبے سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ انہی شخصیات سے متعلق 3 عدد ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ عنقریب یہ ویڈیوز نیٹ پر دستیاب ہوں گی۔ اس کے لیے 10 روپے کی VHS یا 5 روپے کی CD بھی نہیں خریدنا پڑے گی۔ اس سیاسی گرما گرم پروگرام کی ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ کئی نئے کروڑ پتی بننے والے ہیں۔